बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, फ़ौजी ऑपरेशन का ऐलान होते ही पीटीआई ने मुज़ाहमत ही नहीं बल्कि बगावत की कॉल दे दी है, और कम से कम फाटा के अंदर उसने ये बगावत की कॉल दी है। और इसकी वजह क्या है, और क्या फिर पाकिस्तान की किस्मत में कोई बड़ा हादसा लिखा है? इस ऑपरेशन की कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, और मुज़ाहमत और बगावत की हकीकी सूरत हाल क्या है? और फिर एक और सवाल अहम है कि मौलाना फजल रहमान जो तमाम सियासी दौर में टीटीपी के मुखालफ रहे और टीटीपी का निशाना भी बने रहे, पख्तूनख्वा सूबे में एएनपी के बाद सबसे ज़्यादा जिस पार्टी के लीडर और लोग टीटीपी वालों ने मारे, उनका ताल्लुक जेयूआई फजल रहमान ग्रुप से है। तो क्या अब वही मौलाना फजल रहमान टीटीपी के इत्तेहादी बन गए हैं, और जो उन्होंने ताज़ा ऐलान किया है उस पर सवालिया निशान उठे हैं? और फिर पीटीआई अक़लियतों के हकूक़ की मुखालफ क्यों बन गई? उसने एक मरतबा फिर अपना आप ज़ाहिर कर दिया है, और अक़लियतों के मामले में भी उसने कपड़े उतार कर सरेआम नुमाइश कर दी है। और इसकी वजह क्या है? नाज़रीन, ऑपरेशन की मंजूरी अपेक्स कमेटी जो पार्लियामेंट का इदारा है उसने दी थी, और इसमें ये फ़ैसला किया गया था कि अगरचे अब ताख़ीर हो गई है इस ज़रूरी ऑपरेशन में, लेकिन अब भी इतनी ताख़ीर नहीं हुई कि वक्त हाथ से निकल जाए, इसलिए फ़ौरन ऑपरेशन करना होगा। और इसकी बड़ी वजह चीन का दबाव बनी, और यहाँ चीन के दबाव से आप ये मुराद मत लीजिए कि ये उसी तरह का दबाव है जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान पर मुशर्रफ और कियानी के दौर में दबाव डाला था कि ऑपरेशन करो और अपने बंदे मारो और अपने बंदे हमारे हवाले करो। ये मामला उससे नौइयत के एतबार से क़तई तौर पर मुख्तलिफ है, इसलिए कि चीन ने ये नहीं कहा कि फ़ौजी ऑपरेशन करो। चीन ने ये कहा है कि अगर सी पैक चाहते हो और इससे मुंसलका दूसरे मनसूबे जिन पर पाकिस्तान की माशी ज़िंदगी ही का नहीं, आइंदा माशी खुशहाली का इन्हिसार है, और एक यकीनी खुशहाली का बाब जो है वो खुलने वाला है। तो अगर आप सब ये चाहते हैं तो आपको ये दहशत गर्दी जो काबू में नहीं आ रही, इसको रोकना होगा। नाज़रीन, की दहशत गर्दी रुक जाती है अगर पख्तूनख्वा सूबे में पीटीआई की हुकूमत फिर से ना आती, क्योंकि अस्करी इदारों समेत पाकिस्तान के तमाम बाखबर हलकों को पता है कि पख्तूनख्वा में इस वक्त जो दहशत गर्दी का जिन बेकाबू हुआ है, तो उसके पीछे पीटीआई है, उसके पीछे जनरल बाजवा है, उसके पीछे जनरल फैज़ है। जनरल बाजवा और फैज़ के ख़िलाफ़ अस्करी क़यादत ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह उनकी कुछ अंदरूनी मसलतें हैं। लेकिन अगर इन दोनों को सज़ा हो जाती, मुनासिब सज़ा हो जाती, तो यहाँ इनके सरपरस्तों को पख्तूनख्वा सूबे में जो टीटीपी के सरपरस्त हैं उनको भी कान हो जाते। लेकिन इसके बजाय उल्टा सहूलतकारी की गई, गंडापुर को वज़ीर आला बना दिया गया, जिसके बारे में मैंने अपने ब्लॉग में बारहा बताया है कि ये टीटीपी के ट्रेनिंग कैंपों से दहशत गर्दी की तरबियत का कोर्स मुकम्मल कर चुका है, और ये सरापा सर के बाल से लेकर पाँव के नाखून तक ये सरापा और मुजस्सम दहशत गर्द है। और इसको एक पख्तूनख्वा की वज़ारत आला देकर एक गलती की गई, इसको अपना आदमी समझकर एक गलती की गई। बादियों नज़र में हो सकता है बाद अज़ा पता चले कि नहीं, इसके कुछ फ़ायदे भी हुए। बहरहाल पख्तूनख्वा सूबे में दहशत गर्दी का जिन बेकाबू हो चुका है, हमेशा से ज़्यादा बेकाबू हो चुका है। अब हर रोज़ वारदातें होती हैं। अभी दो तीन दिन में 2 वारदातें हुई हैं, एक में 4-5 जवान शहीद हुए हैं। और भत्ताखोरी की सूरत हाल ये है कि कराची जो 2 करोड़ की आबादी का शहर है, उसने भत्ताखोरी जब वहाँ उरूज पर थी तो वो हालात नहीं देखे जो इन दिनों पेशावर में नज़र आ रहे हैं। और पेशावर वो शहर है जो कराची के मुकाबले में कम से कम भी अगर लगाया जाए तो 10 गुना छोटा शहर है, यानी 10 पेशावर एक कराची में समा सकते हैं। लेकिन कराची से 10 गुना ज़्यादा भत्ताखोरी इस शहर में हो रही है, और वहाँ पेशावर के बाद लोगों ने पेशावर का नाम भत्तावर रख दिया है। पेशावर के बजाय भत्तावर। किला बाला हिसार को वो लोग कहते हैं किला भत्ता हिसार, और किस्सा खानी बाज़ार का नाम रख दिया गया है भत्ता खानी बाज़ार, और भत्ता चौक, और हर सड़क भत्ता रोड है और हर चौक भत्ता चौक है। इतने ज़्यादा भत्ता वसूली हो रही है, और इसमें गंडापुर को हिस्सा मिल रहा है, और पुलिस कहीं नज़र नहीं आ रही है। आप पख्तूनख्वा सूबे में जाकर देखें तो बाकी 3 सूबों के हालात के बिल्कुल क़तई बरक्स
वहाँ डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, कत्ल हो जाए, भत्ताखोरी की वारदात हो जाए, बम धमाका हो जाए, पुलिस हरकत में नहीं आती, जिसकी वजह यह है कि पीटीआई ने और गंडापुर ने पुलिस के हाथ बांध कर रख दिए हैं। और गंडापुर ने वज़ीर आला बनने से पहले ये ऐलान किया था कि हम बरसरे इक़्तिदार आकर पुलिस वालों पर मुकदमे कायम करेंगे, और पुलिस वालों को फिर उसके बाद इन्होंने इतना बेइज्जत किया। इधर पुलिस वालों ने किसी को गिरफ्तार किया, उधर एमएनए पहुंच गया, थानेदार को थप्पड़ लगाए और वो बंदा रिहा कराया। पुलिस ने मुजरिमों की मुखबरी होने पर किसी जगह नाका लगाया तो पीटीआई के कोई एमएनए वहाँ पहुँच गया और पुलिस वालों को थप्पड़ मारे, धक्के दिए, गालियाँ दी, धमकियाँ दी, और अपने हाथ से वो नाकाबंदी के वो जो बैरिकेड होता है उठाकर एक तरफ फेंक दिया। और इस तरह के वाक़यात दर्जनों की तादाद में पेश आ चुके हैं। और इन हालात में सी पैक कैसे बन सकता है? सी पैक का एक रूट तो वो है जो महफूज है, वो रूट है हज़ारा डिवीज़न से सीधा वो पिंडी से लाहौर आता है, और फिर लाहौर से कराची, सिंध से, पूरे सिंध से गुज़रता हुआ कराची, और फिर बलूचिस्तान से गुज़रता हुआ उसके साहली बंदरगाह गवादर पर जाकर ख़त्म होता है। ये एक रूट है। लेकिन दूसरा रूट जो है वो हज़ारा से फिर पेशावर में दाखिल होता है, पेशावर से डेरा इस्माइल ख़ान में, और वहाँ से बलूचिस्तान में, और फिर बलूचिस्तान में कोयटा से होकर फिर वो तुर्बत के रास्ते फिर गवादर पहुँचता है। ये दोनों रूट सी पैक के लिए ज़रूरी है। अब अगर पख्तूनख्वा सूबे में, पेशावर में, सवात में, क्योंकि ये पख्तूनख्वा के जितने डिवीज़न हैं सारे इस रूट में आते हैं, पंजाब के बरक्स के पंजाब में तो ज़ाहिर पिंडी, गुजरांवाला और लाहौर और ये डिवीज़न आते हैं। फैसलाबाद, सरगोदा, जंग ये सी पैक के रूट में नहीं आते, लेकिन पख्तूनख्वा के सारे डिवीज़न जो हैं वो सी पैक के रूट में आते हैं। और किसी एक डिवीज़न में भी अगर हालात ख़राब होते हैं, जैसा कि परसों आपने सवात में देखा, जिसका अब कल ही खुल गई है, पोल खुल गया है कि वो क्यों रचाया गया ये ड्रामा, इसका ताल्लुक़ अदम इस्तेहकाम की फ़ज़ा पैदा करना था। तो फिर सी पैक कैसे आगे बढ़ेगा? चुनांचे चीन का ये इसरार था कि भाई सी पैक कैसे चलेगा अगर आप अंदरूनी इस्तेहकाम, सिक्योरिटी का इस्तेहकाम पैदा नहीं करते, सिक्योरिटी ख़तरात दूर नहीं करते। तो इसके अलावा पाकिस्तान की जो आलमी शोहरत है वो कितनी दागदार हुई है, जो इंटरनेशनल मीडिया ने पाकिस्तान के लिए वो ये सुर्खियाँ जमाई हैं ना, जो सवात वाले वाक़े पर, तो उसमें इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, पाकिस्तान ए हॉरर स्टेट, और इस तरह की, यानी पाकिस्तान को एक दहशत का मुल्क करार दे दिया गया है। तो ऑपरेशन तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल देर आयत किसी हद तक दुरुस्त आयत, तो वो मामला हुआ और अब ऑपरेशन हुआ। जैसे ही ऑपरेशन हुआ तो पीटीआई ने इसकी मुज़ाहमत का ऐलान किया है। कल कौमी असम्बली में फ़ौजी ऑपरेशन के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई, और इससे पहले पाकिस्तान में बहुत सारे फ़ौजी ऑपरेशन हुए हैं। किसी फ़ौजी ऑपरेशन की किसी सियासी जमात ने मुखालफत नहीं की। हाँ, एतराज़ात किए कि सिविलियन आबादी को निशाना न बनाया जाए, ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जितने भी ऑपरेशन हुए वो सब नाम नहाद और झूठे ऑपरेशन थे। उनमें सिविलियंस को, शहरियों को, आम लोगों को मारा गया, दहशतगर्दों को नहीं मारा गया। यही कुछ कियानी के दौर में भी हुआ, यही कुछ राहील शरीफ के दौर में भी हुआ। तो लोग ये एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात करते थे, लेकिन अब जो ऑपरेशन पाकिस्तान की बका के लिए पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, तो पीटीआई ने खम ठोंक कर इसकी न सिर्फ मुखालफत और मुज़ाहमत का ऐलान किया है, इसके ख़िलाफ़ धरना दिया है, इसके ख़िलाफ़ तकरीरें की है, इसके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं, इसके ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं, बल्कि इसने फाटा में अवाम को बगावत की काल दे दी है और अवाम से कहा है कि वो फ़ौज की मुज़ाहमत करें, फ़ौजी ऑपरेशन की मुज़ाहमत करें। फ़ौज की मुज़ाहमत करना, मुसल्लह मुज़ाहमत का मतलब बगावत होता है, तो ये बगावत की काल दी है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं अभी बताता हूँ। मेरा ख्याल था कि ये मुतल्लका हिस्से में जाकर मैं बताऊँगा, लेकिन उसकी वजह अभी बता देना ज़्यादा मुनासिब लगता है। वजह यह है कि पीटीआई को जो अपनी खुफिया सर्वे रिपोर्टें हैं उनसे एक बात मालूम हुई है कि पख्तूनख्वा में इसकी मकबूलियत तो है, लेकिन पाकिस्तान से अलहदगी के बारे में वो आवाम जो है वो पीटीआई का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। सवाए 2-2.5-3 हज़ार इनके हार्ड कोर वर्कर जो आज़ाद और वसी तर पुख्तूनस्तान के नक्शे बांटते फिरते हैं और अवामी राय हमवार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनके सिवा आवाम की भारी अक्सरियत नहीं बल्कि तकरीबन तमाम के तमाम आवाम पाकिस्तान तोड़ने के मुखालिफ हैं।
تو دوسری رپورٹ ان کو یہ ملی ہے کہ مزاحمت کی کال پر صوبے کے جو ماورائے وادی علاقہ ہے اس میں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پی ٹی آئی کی اپنی رپورٹیں ہیں کہ صفر امکانات ہیں مزاحمت کے، صفر امکانات، یعنی جو بندوبستی ایریا ہے نا وادی سے ہٹ کر پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، بنو وغیرہ، بغاوت اگر ہو سکتی ہے ان کا خیال ہے تو وہ فاٹا کے علاقے میں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب میں یہاں یہ وضاحت کر دوں کہ یہ ان کا خیال کس بنیاد پر ہے۔ اس بنیاد پر نہیں کہ فاٹا کے عوام بغاوت کے حامی ہیں، فاٹا کے عوام بغاوت کے حامی نہیں ہیں، لیکن فاٹا میں جب بغاوت کی کال دی جائے گی تو افغانستان کی سرحد سے ٹی ٹی پی کے لشکر داخل ہوں گے، اور ان لشکروں کو پی ٹی آئی یہ پورٹرے کرے گی کہ یہ فاٹا کے عوام ہیں جنہوں نے بندوق اٹھا لی ہے۔ اس بات کو سمجھیے، اور ایسا ہی ہوگا۔ اگر پاکستانی فوج ان کا داخلہ روکنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ انفلٹریٹ کر گئے کسی نہ کسی طریقے سے، بہت اس طرح کا وہ بارڈر ہے جسے آپ جانتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی نے یہ کہنا ہے کہ فاٹا، اور ان کے ولاگت جو ہیں بلاگ کریں گے کہ غیور پختون عوام فاشسٹ حکومت کے فوجی آپریشن کے خلاف بندوق لے کر کھڑے ہو گئے، میدان میں ڈٹ گئے، اور حقیقی آزادی کی یہ جنگ انہوں نے شروع کر دی۔ یہ پی ٹی آئی کی بلاگر یہ بلاگ کریں گے، آپ لکھ رکھیے۔ ٹی وی پر البتہ ان کی بولتی ضرور بند ہو جائے گی، کیونکہ ٹی وی پر بیٹھ کر اب یہ شاید بغاوت کا ساتھ نہ دے سکیں۔ جو ایک فوج بیٹھی ہوئی ہے ایک آدھ چینل کو چھوڑ کر باقی تمام چینلز پر، تو وہ شاید متعطر رہیں، بلکہ ان کو متعطر رہنا پڑے گا۔ تو یہ جناب امکان ہے کہ فاٹا میں اب بغاوت کی کامیابی کا امکان 50-50 ہے، یعنی اگر فوج نے روک لیا۔ اور میں آپ کو ایک خبر دے دوں جو میڈیا میں شاید نہیں چھپی، میں نے نہیں دیکھی ابھی تک کسی اخبار میں چھپی ہوئی، لیکن وہ خبر یہ ہے کہ اسی یعنی کنڑ کے علاقے سے جو بارڈر لگتا ہے وہاں اور اس کے آس پاس کے جو بارڈر ہے وہاں پاک فوج نے 3 دن سے ٹی ٹی پی کے ایک بڑے دستے کو پاکستان کے اندر داخل ہونے سے روک رکھا ہے، اور اس جنگ میں کچھ پاکستانی فوجی شہید یا زخمی ہوئے ہیں۔ اس طرح کی خبر میں کنفرم نہیں بتا سکتا، اللہ کرے زخمی ہی ہوئے ہو، لیکن ملی جلی خبریں وہاں سے آتی ہیں۔ لیکن انہوں نے پاکستانی فوجی جوانوں نے اس قافلے کو، اس لشکر کو، پتہ نہیں وہ کتنے 100 افراد پر مشتمل ہے، ان کو پاکستان میں داخلے سے روک رکھا ہے اور ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو اگر یہ اسی طرح ٹیمپو رہا تو پھر وہ ٹی ٹی وی والے نہیں آ سکیں گے، اور پی ٹی آئی کی امید کہ فاٹا میں مسلح بغاوت ہوگی دم توڑ جائے گی۔ لیکن اگر وہ آ گئے تو پھر وہاں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، اور اس آپریشن کے راستے میں حادثوں کا امکان تو لازمی ہے، کیونکہ مسلح بغاوت کے لیے بھارت ایکٹیو ہوگا، ملا ہیبت اللہ ایکٹیو ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ طالبان کے اندر 2 دھڑے ہیں اس وقت۔ ایک دھڑا وہ ہے جس کی کمانڈ ملا ہیبت اللہ کر رہا ہے، وہ پاکستان کو توڑنے کا حامی ہے، وہ افغان پختونستان کو بنانے کا حامی ہے، اور وہ انڈیا کے ساتھ ملنے کا حامی ہے۔ لیکن وہ دوسرا گروپ جس کو ہم حقانی گروپ کہتے ہیں، مولانا عبدالحق حقانی کی شاگردوں کی نسبت سے یہ گروپ جو ہے یہ حقانی گروپ کہلاتا ہے، کیونکہ اس کی جو چیف تھے مسلسل پے در پے 2-3 چیف جو تھے وہ مدرسہ حقانیہ کوڑا کھٹک کے پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ جو حقانی گروپ ہے جس کے دفاتر کوئٹہ میں بھی ہیں اور تھے اور پشاور میں بھی تھے، یہ پاکستان پر حملے کا مخالف ہے، بلکہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان سے پیار کرنے والوں کو لوگ ہے اور پاکستان کی سالمیت کا حامی گروپ ہے۔ لیکن گروپ جو حاوی ہے اس وقت وہ ملا ہیبت اللہ کا ہے، اور یہ حاوی گروپ جو ہے اس نے ٹی ٹی پی کو مکمل طور پر اپنی آغوش میں لے کر ایک قسم کا لے پالک بنا رکھا ہے، اس کو ہتھیار بھی دے رہا ہے اور اس کو پیسہ بھی دے رہا ہے، اور بھارت سے ڈالروں کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، وہ بڑے ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہیں سعید چودھری صاحب، آپ نے ان کے ولاگ سنے ہوں گے، ان کی نظر ہے معاملات پر۔ انہوں نے 2 دن پہلے یہ بتایا کہ پی ٹی آئی کا ایک عمر رسیدہ لیڈر، میں اس کا نام نہیں لے رہا، آپ پہچان جائیں گے، انہوں نے تو خیر ان کا نام لے دیا تھا، تو میں اس کی نشانی بتا دوں کہ ایک تو اس نے 3 آدمیوں کو وگیں، 3 آدمیوں کی وگیں اکٹھی کر کے ایک ہی وگ بنا رکھی ہے اور اسے سر پر اوڑھتا ہے۔ اتنی بڑی وگ ہے کہ اس کی پوری باڈی اتنی نہیں ہوگی جتنی اس کی وگ ہے۔ اور کچھ دن پہلے اس نے خواجہ سراؤں کے ایک گروپ سے مار بھی کھائی تھی، کوئی پیسے کے لین دین کا جھگڑا تھا۔
تو سعید چودھری صاحب کی رپورٹ یہ نہیں ہے، سعید چودھری صاحب کی رپورٹ یہ ہے کہ کچھ دن پہلے یہ موصوف ایئرپورٹ پر اترے تو ان کے پاس ایک بیگ تھا، اور جو انہوں نے اپنے استقبال کے لیے آنے والے دوست کو تھمایا اور پوچھا اس کا کتنا وزن ہوگا، تو اس نے کہا اس کا وزن کم سے کم 20-22 کلو ہوگا۔ بعد ازاں ایک موقع پر اس نے وہ بیگ کھولا تو وہ نیچے سے اوپر تک ڈالروں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر نوٹ کتنے ڈالر کا تھا یہ نہیں پتا، لیکن وہ تھے وہ سارے کے سارے ڈالر۔ اب آپ حساب لگائیں کہ اس کھانگڑ کے پاس اس 3 آدمیوں کے برابر وگ رکھنے والے بڑھؤ کے پاس 22 کلو، چلیے اس میں سے 1 کلو تھیلے کا وزن نکال دیں تو 21 کلو ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے؟ یعنی گویا کہ پی ٹی آئی کو اب ڈالر رقم کے حساب سے نہیں مل رہے بلکہ کلو گرام کے حساب سے مل رہے ہیں کہ اتنے کلو گرام ڈالر دیں گے۔ اب یہ آپ کے لیے انکشاف ہوگا، اگر آپ نے ان کا یہ بلاگ نہیں سنا تو یہ بات آپ کے لیے انکشاف ہوگی، اور میرے لیے بھی انکشاف تھی۔ میرا خیال ہے کروڑوں ڈالر کا سودا تو ہوگا۔ 20-22 کلو اگر ڈالروں کا وزن بنتا ہے تو وہ کتنے ڈالر ہوں گے؟ 1 ڈالر کا تو نوٹ نہیں بھیجتے نا، ظاہر ہے وہ بڑا نوٹ ہوتا ہے، 5, 10, 20، یہ نہیں پتا ہے وہ کتنے ڈالر کے نوٹ تھے۔ تو بھارت کی طرف سے پی ٹی آئی کو ڈالروں کے، مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کی طرف سے پی ٹی آئی کو ڈالر چھکڑوں میں بھر بھر کر بھیجے جائیں گے، کہ ایک چھکڑا بھیج دیا ہے۔ وہ جس طرح وہ فواد چودھری نے ٹرک کی بات کی تھی نا، وہ مظاہر نقوی کے پاس ٹرک بھیجا تھا نوٹوں سے بھرا ہوا، تو اس طرح نوٹوں کے چھکڑے، کرنسی نوٹوں کے چھکڑے بھر بھر کر پی ٹی آئی کو ملیں گے۔ پی ٹی آئی یہ پیسہ خرچ کرے گی، ہتھیار بھی لے گی۔ پی ٹی آئی سے مراد وہ لوگ جو اس وقت پختونخوا صوبے میں پاکستان کو توڑنے کے لیے ایکٹیو ہیں۔ تو لیکن بات وہی ہے کہ یہ خطرات تو سارے سامنے ہیں، اور ان خطرات کو اگر اب کنفرنٹ نہ کیا گیا تو پھر یہ خطرات تگڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ طاقتور بھی ہو سکتے ہیں، اور نہیں تو یہ سی پیک کا راستہ تو رک ہی جائے گا۔ اس لیے آپریشن فوری اور مؤثر اور طاقتور بہت ضروری ہے، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں۔ حیران کن ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جے یو آئی جو اب تک خود کو ٹی ٹی پی کا نخچیر بتاتی رہی ہے اور ٹی ٹی پی سے بڑا شکوہ کنا رہی ہے اور کہتی رہی ہے کہ دہشت گردی کا سب سے بڑا نشانہ ہم ہیں، اگرچہ سب سے بڑا نشانہ وہ نہیں تھے، اے این پی تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے ابھی 3 دن پہلے جب چینی وزیر تشریف لائے تھے تو ان کے اس اجتماع میں جو اجلاس ہوا تھا، جو تیسرا اجلاس تھا مشاورتی، اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے سی پیک کا کریڈٹ لیا تھا کہ یہ اسکیم تو میں نے پیش کی تھی۔ وہی مولانا فضل الرحمان اب قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو کے فوجی آپریشن، قومی اسمبلی میں تو نہیں لیکن اپنے رہائش گاہ پر، قومی اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ان کی جو رہائش گاہ تھی اس میں وہ پختونخوا کا مشہور نامی گرامی چور اور جیب کترا اسد کیسر آیا، اور اس کے ساتھ مل کر انہوں نے مشترکہ علامت جاری کیا جس میں انہوں نے فوجی آپریشن کی مخالفت کی، اور پھر بعد ازاں قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی جے یو آئی کے ارکان اسمبلی نے مولانا کی ہدایت کے مطابق فوجی آپریشن کے خلاف نعرے لگائے۔ تو کیا مولانا ٹی ٹی پی کے اتحادی بن گئے ہیں؟ کیا مولانا سی پیک کی حمایت ظاہری طور پر کر رہے تھے، وہ سی پیک کے دل سے مخالف ہے؟ یعنی اس صورتحال میں تو یہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے پھر ایک ایسی بات کی جو مولانا فضل الرحمان جیسا سیانہ آدمی، سیانہ سیاستدان کر ہی نہیں سکتا۔ مولانا نے کہا کہ فوجی آپریشن سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ مسئلہ سیاسی جماعتوں پر چھوڑ دیا جائے، سیاسی جماعتیں پختونخوا کے حالات ٹھیک کریں۔ سیاسی جماعتوں سے کیا مراد ہے؟ گنڈا پر؟ پختونخوا میں تو سیاسی جماعتیں بس یہی ہیں، پی ٹی آئی ہے، دوسرے نمبر پر جے یو آئی ہے، اور باقی تو وہاں نہ جماعت اسلامی کا کوئی ایسا وجود ہے، نہ کوئی پیپلز پارٹی کا خاص وجود ہے، نہ مسلم لیگ بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی بھی نہیں ہے۔ وہاں تو 2 ہی سیاسی پارٹی ہے، کہ پی ٹی آئی اور دوسرے جے یو آئی۔ تو کیا پی ٹی آئی امن بحال کرے گی جو گزشتہ 2 سال سے پختونخوا میں فسادات، خانہ جنگی، بغاوت، دہشت گردی، تخریب کاری، بھتہ خوری، جرائم کے مافیاز چلا رہی ہے، اور سارے پختونخوا کی اس وقت جو تباہ کن صورتحال ہے، تباہ شدہ صورتحال ہے بلکہ میں کہوں گا، اس کے پیچھے پی ٹی آئی کی پلاننگ ہے، یہ ساری گیم کی ماسٹر مائنڈ پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی نے سارے جد و جہد کی۔ پی ٹی آئی ہزاروں ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغانستان سے لے کر آئی، پختونخوا میں ان کو محفوظ ٹھکانے دیے، اور ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ چیزیں طے ہوئی
کہ آپ نے جب بھتہ خوری کرنی ہے تو فلاں فلاں کو معاف رکھنا ہے، یہ بھی کہا گیا۔ یہ طے شدہ باتیں تھیں، اور ہمارا حصہ اتنا ہوگا۔ کون نہیں جانتا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ جب بھتہ لیتے ہیں تو اس بھتے کا ایک حصہ گنڈا پور کو جاتا ہے، عمران خان کو جاتا ہے۔ تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر آپ پختونخوا میں امن قائم کریں گے؟ یعنی 13 سال سے جو پارٹی پختونخوا میں امن امان کو برباد کر رہی ہے، جس نے وہاں دہشت گردوں کی ٹریننگ کیمپ قائم کیے، سرکاری سرپرستی ان کی، ان کو فنڈ دیے، ان کو افرادی قوت دی، اور ان کی الائی ہے وہ پارٹی، وہ پی ٹی آئی پختونخوا میں امن بحال کرے گی؟ مولانا فضل الرحمان کو چھوڑیے، یہ بات تو میرا خیال ہے وہ جو پی ٹی آئی کی ایک وہ ہے نا انقلابی نظریاتی گروپ جس کا نشان تھا بلے باز، اس کا لیڈر تھا اختر اقبال ڈار۔ وہ اختر اقبال ڈار بھی ایسی بچگانہ، احمقانہ، ناقابل یقین بات نہیں کہہ سکتا تھا جو مولانا فضل الرحمان نے کہی۔ تو میرا خیال ہے اگر مولانا کی 3 دن پہلے کی تقریر، 2 دن پہلے کی تقریر اگر وہ سچ ہے کہ سی پیک کا آئیڈیا ہم نے دیا تھا، اور ان کا یہ دعویٰ بھی سچ ہے کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے، تو وہ اپنے موقف سے رجوع کریں گے۔ ہاں، یہ مطالبہ درست ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، تو یہ جو اپیکس کمیٹی ہے یہ بھی تو اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے، تو ٹھیک ہے حکومت اعتماد میں لے گی، اعتماد میں لیے بغیر تو آپریشن نہیں ہوگا۔ لیکن جس طریقے سے جی یو آئی نے آپریشن کو چیلنج کیا ہے وہ تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہی ہے۔ اور ناظرین، اقلیتوں کے حق میں ایک قرارداد مسلم لیگ نون نے پیش کی، جسے پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے ووٹ دیا، اور یوں وہ اکثریت رائے سے منظور ہو گیا۔ اس قرارداد کے لیے خواجہ آصف نے بطور وزیر دفاع ایک خطاب بھی کیا، تو اس خطاب کے دوران بھی انہوں نے نعرے لگائے، اور اس اقلیتوں کے حقوق کی قرارداد کو انہوں نے پی ٹی آئی نے بآواز بلند مسترد کیا اور اس کے خلاف ووٹ دیا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ظاہر ہے کہ اقلیتوں کو ایک خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، تاکہ پاکستان میں دنگی فساد اور بیرونی امیج پاکستان کا فرض کیجیے اگر یہ قرارداد ناکام ہو جاتی۔ مثال میں دے رہا ہوں تو پورے ورلڈ پریس میں یہ سرخیاں لگنی تھی کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اقلیتوں کے حقوق منظور کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ پارلیمنٹ بھی نہیں کہنا تھا، انہوں نے لکھنا تھا کہ پاکستان نے اقلیتوں کو حقوق دینے سے انکار کر دیا، پاکستان نے اقلیتوں کے حقوق مسترد کر دیے، پاکستان نے اعلان کر دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس طرح کی ہیڈنگ لگنی تھی، اس طرح کے مضمون چھپنے تھے، تو پی ٹی آئی نے اس لیے مخالفت کی، ورنہ اسے بھی پتا تھا کہ یہ قرارداد منظور ہو جانی ہے، لیکن اس نے ایک ایشو بنانے کے لیے تاکہ دنیا میں یہ خبر چھپے کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کے بارے میں کوئی اچھا رویہ رکھنے والے، اچھی سوچ رکھنے والے لوگ بہت زیادہ نہیں ہیں، سمپل میجارٹی میں، ورنہ باقی لوگ جو ہیں ان کے مخالف ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کی سازش، یعنی پی ٹی آئی وہ زہریلا ناگ ہے جو جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان کے وجود کو ڈستی ہے۔ اور ناظرین، پی ٹی آئی نے اگر آپریشن کی مزاحمت کا فیصلہ واپس نہ لیا تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جس کی تشریح پھر کبھی صحیح، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود پر پابندی کا رستہ ہموار کرے گی، رستہ کھول دے گی۔ یعنی پی ٹی آئی پابندی کی ہوائیں تو اڑتی جاتی ہیں نا، اور میں نے بتایا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کی کوئی تجویز نہیں ہے، اور 9 مئی کا آپریشن کا بھی اس آپریشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9 مئی کا آپریشن اپنے طور پر وہ جاری ہے اور جاری رہے گا، اور اپنے حساب سے جب ان میں وہ ضرورت محسوس کریں گے کہ اس کو تیز کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کر دیا جائے گا، لیکن یہ جو ضرب استحکام والا جو آپریشن ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پی ٹی آئی نے مزاحمت کا اعلان کر کے خود پر پابندی لگوانے کا دروازہ کھول دیا ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔